بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. اليوم أحل لكم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، ان کا کھانا بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی حلال ہے، اور مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی، اور جن کو کتاب دی گئی تھی اہل کتاب میں سے بھی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہے۔ من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، جبکہ تم انہیں نکاح میں لانے کے لیے، نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کا مہر تم انہیں دے دو۔ غیر مسافحین، تمہارا مقصد ان سے بغیر نکاح کا نہ ہو، یعنی ہوس نکالنا نہ ہو۔ غیر مسافحین، بغیر نکاح کے تمہارا ہوس نکالنا مقصود نہ ہو۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ خود آشنائی کرنا مقصود ہو، اور نہ خود آشنائی، خفیہ خود آشنائی پیدا کرنا مقصود ہو۔ اس طرح اگر نہ ہو تو ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو شخص ایمان کا انکار کر دے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ایمان کا انکار کر دے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو پس تحقیق کہ اس کا سارا کیا دھرا
غارت ہو گیا. فقد حبط عمل، بس تحقیق کے اس کا سارا کیا دھرا عمل حبط ہو گیا، یعنی بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس پوری آیت کریمہ میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے. ایک بات تو یہ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ یہاں تمہارا کھانا حلال کر دینے سے مراد، یا تمہارے لیے کھانا حلال کر دینے سے مراد یہ ہے کہ ذبیحہ مراد ہے. ذبیحہ یعنی ذبح کیا ہوا جانور. کس کا؟ مفسر نظام فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال تھا. یہودی اور عیسائی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب دی گئی تھی. اور اسی طریقے سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل نامی کتاب عطا فرمائی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ان آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان کا فی الجملہ ذبیحہ حلال ہے. جب ذبح کیا ہوا جانور ان کے ہاتھ سے حلال ہے، وہ اس لیے کہ یہ لوگ آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے اور صحیح شرعی قاعدے کے مطابق جانور کو ذبح کرتے تھے. اللہ کے نام کے سوا اگر کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے اس کا کھانا، چاہے کوئی بھی اس کو ذبح کرے، چاہے مسلمان کرے چاہے غیر مسلم کرے یا یہودی اور عیسائی کرے. لیکن یہ لوگ یہودی اور عیسائی غیر مسلموں سے تھوڑا ممتاز حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان اور کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ان کا ایمان ہوتا تھا. لیکن حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ آج کے یہودی اور عیسائی لوگ یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ دہریہ قسم کے لوگ ہیں. یہ خدا کے بھی قائل نہیں ہیں. یہ لوگ آج کے عیسائی اور یہودی لوگ خدا کے بھی قائل نہیں ہیں. نعوذ باللہ کہتے ہیں خدا بھی نہیں ہے. تو جو خدا کا ہی انکار کر دے اس کو دہریہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دہریہ، کہ خدا ہی کا منکر ہو گیا. تو آج کے دور میں یہودی اور عیسائی خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اور خدا پر ایمان تو کیا رکھیں گے، پیغمبروں پر بھی ان کا ایمان اب نہیں ہے. اسی لیے دو ٹوک بات یہی ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بعض یہودی اور عیسائی ہیں تو صحیح طور پر ان کا اللہ پر ایمان بھی نہیں ہے، اور صحیح طور پر جب اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے تو صحیح طور پر اللہ کی کتابوں کو بھی نہیں ماننے والے ہیں، نہیں مانتے ہیں. اسی لیے ان بعض یہودی اور عیسائی کے ہاتھوں سے کیا ہوا جانور بھی حلال نہیں ہے. اوپر کے ٹکڑے میں اس آیت کے یہ بتایا اللہ رب العزت نے. اور دوسرا حصہ جو ہے ان کی عورتوں کا مسئلہ ہے کہ کیا ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے؟
کیا ان کی عورتوں کو نکاح میں لانا جائز ہے؟ کیا مسلمان ان کی عورتوں سے، عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات یہی یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی عورتوں سے بھی آج کے دور میں نکاح درست نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ابھی بتائی گئی بات کہ ان کا اللہ پر ہی ایمان نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے قائل نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ہی یہ لوگ قائل نہیں ہے، تو پھر ان کی عورتوں کو اپنے نکاح میں لانے سے خطرہ یہ ہے کہ ہوگا یہ کہ اگر صحیح طور پر یہودی اور عیسائی مذہب کو فالو بھی کر رہے ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ ان کی عورت سے جب نکاح کیا جائے گا تو یہ جب گھر کے اندر آئے گی، مسلمان گھر کے اندر آئے گی، تو یہ یہودی اور عیسائی عورت اپنے بچوں پر اور اپنے شوہر پر دباؤ ڈالے گی۔ کیا دباؤ ڈالے گی؟ کہ تم مسلمان نہ ہو بلکہ عیسائی ہو جاؤ۔ عیسائی خواتین یہ کہیں گی کہ تم عیسائی مذہب اختیار کر لو، اور اسی طریقے سے بچوں پر بھی دباؤ ڈالے گی۔ تو یہ خطرہ ہے کہ یہ اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو مسلمان نہ رکھے بلکہ اپنے مذہب میں لے آئے۔ اسی لیے مفسرین نظام نے فرمایا ان کی عورتوں سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی نے کر لیا، اگر کسی مسلمان نے عیسائی عورت سے یا یہودی عورت سے نکاح کر لیا تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن خطرہ یہی ہے، لہذا درست بات یہی ہے کہ ان کی عورتوں سے بھی نکاح نہ کیا جائے، درست نہیں ہے۔ آج کے خصوصاً یہودی اور عیسائی عورتوں سے آپ مغربی ممالک میں دیکھ لیجئے، بہت ساری عورتیں یہودی اور عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اور ان کا مردم شماری میں، حساب کتاب میں ان کا نام عیسائیوں میں آتا بھی ہے، لیکن وہ اپنی عیسائیت پر باقی نہیں ہے، یہودیت پر باقی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں مانا، اور اللہ نے جو ان کو کتاب عطا فرمائی تھی ان کتابوں پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ نام کے یہودی اور عیسائی ہے، مردم شماری جب کیا جاتا ہے تو لسٹ میں یہودی اور عیسائیت میں آتے ہیں ان کا نام، لیکن وہ اپنے مذہب پر باقی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کل آئے گی جو کہ وضو کے سلسلے میں آیت کریمہ ہے، اور اسی طریقے سے تیمم کے طریقہ کے بارے میں، تیمم کا کیا طریقہ ہے اور تیمم کا شریعت میں کیا مسئلہ ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔